علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ سے روبرو ہو رہا ہوں۔ وہ بچیاں جو ہم جیسے کتنے نوجوان پرورش اور اپنے گودوں میں سنوارتی ہیں، تربیت دیتی ہیں، میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں نہ جانے کتنے مجاہد آپ جنم دیں گی، کتنے ڈاکٹر انجینئر جنم دیں گی۔ آپ سب مبارکباد کی مستحق ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہاں کے انتظامیہ مہد طیبات کا یہ دوسرا برانچ آج مجھے آنے کا موقع ملا۔ اس سے قبل مفتی صاحب کا جو منہر روڈ میں ان کی دعوت میں پہنچا تھا، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو وہاں کے تعلیم لیاقت سے جو مجھے روبرو کرایا تھا اپنے بچوں سے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہد طیبات کا تعلیمی معیار ہے وہ آپ کے مستقبل کو دینی یا دنیاوی طور پر سنوار رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پروان چڑھاتا رہے گا۔ جناب نذیر عالم صاحب کو آپ سن رہے تھے، یہ ملک میں کہیں بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے کسی بھی طبقے پہ، وہ مرد ہو خاتون ہو، اس کی آواز بلا کسی خوف کے نڈر آواز کہی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جو آپ کو کہا ہے کہ آپ جس طریقے سے شکار ہو رہی ہیں ان دنوں، وہ سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہو رہا ہے اس طریقے کے جو ادارے ہیں 10-15 سال میں ملک میں ایک انقلاب اور تحریک کی شکل میں ہم دیکھیں گے، اور یہ بچیاں جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں بنیں گی، وہ انشاءاللہ وہ اچھا سماج، اچھا ملک دیں گی۔ آج جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، اس میں خاتون کا اہم رول رہا ہے، جو آپ اپنے ہاتھوں میں پرچم لے رکھا ہے اور اسے لہرا رہی ہیں، وہ یہ بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ترنگا ہم نے بنایا ہے، ہماری ماں نے بنایا ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس ترنگے کا جو ڈیزائن ہے، اس کو جو بنایا ہے وہ ہماری ماں سریہ طیب نام تھا ان کا، جو بدر الدین صاحب کے بہت زیادہ قریب رہی، اور پھر بعد میں ان سے نکاح بھی ہوا، وہ حیدرآباد میں رہتی تھی، انہوں نے اس ترنگا کو ڈیزائن کیا۔ تو یہ خاتون کی بھی ایک لمبی فہرست ہے جو قربانی دی ہے اور ہر طریقے کی تعاون کی ہے، اور ملک میں جب بھی اسلامی تاریخ آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خاتون کا کیا رول رہا ہے، کیا قربانی رہی ہے۔ جتنی بھی جنگ لڑی گئی دنیا میں، خاتون بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لی ہیں۔ اس لیے میں مہد طیبات کی انتظامیہ کو اور خاص کر مفتی آفتاب غازی صاحب جیسے جو تحریک کی تعلیم کی جو چراغ دربھنگہ کی سرزمین پہ جلایا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور خوب پروان چڑھے۔ میں ابھی سن رہا تھا کہ دربھنگہ سے آزادی کا بڑا گہرا رشتہ ہے، آپ نے صحیح سنا، میں نے بھی سنا، بہت کچھ بولنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں بتا دوں مختصر کہ امداد اللہ مفتی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ جانے کا موقع مجھے ملا، اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ خاتون جنت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر ہے۔ اور جب آپ خاتون کے ادارے میں کھڑا ہوں، بتا دوں کہ مدرسہ امدادیہ کی یہاں تصویر شاید لگی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے جو یہاں بورڈ لگایا ہے اس میں تاریخی جتنے مقامات ہیں، جتنے ادارے ان کو اس میں جگہ ملی ہے۔ تو اس طریقے کی جو کاوش رہی ہے، تاریخ پہ بھی بڑی نظر رہتی ہے، ادب پہ بھی بہت پکڑ رکھتے ہیں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہے اور اسی طرح کے ملک اور ملت کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ وہ نسخہ جو مدرسہ امدادیہ آپ دیکھتی ہیں یا آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی مفتی صاحب نے بتایا ہے، امداد اللہ مفتی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوخ کر کے رکھا گیا۔ ایسے ان کے رفتہ، ایسے محبت جانثار ان کے شاگرد تھے جن کا نام منور تھا، جن کا تعلق اسی دربھنگہ کی سرزمین بھوارا نسبہ سے تھا۔ انہوں نے اپنے شاعر کی محبت میں
तरीके से दीवानगी थी, अभी आपने सुना वही दरभंगा, उस वक्त में आज़ादी की लड़ाई पूरा मुल्क लड़ रहा था, उसी वक्त में ये अदारा कायम वजूद में आया। फिर उसके बाद हमीदिया मदरसा भी वजूद में आया। इस तरीके से दारुल देवबंद की मैं बात करूँ उसी वक्त में वजूद आया, जहाँ जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुसलमानों की, जितने भी इदारे कायम किए गए ज़्यादातर उसी वक्त में वजूद में आया। इसलिए हालात साजगार नहीं होते, हालात साजगार बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद फिर एक बार देता हूँ, इस तरीके के इदारे कायम करके हम लोगों के लिए और मिल्लत के लिए उन्होंने हम लोग कांधे पे बोझ रखा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ाएगा और नजर बद से हिफाजत फरमाएगा। आमीन। अभी इसका जिक्र आया 2017 में इस्लामिक आर्ट्स एग्जीबिशन किया गया था और जिसके अंदर जो हमारे 4 मसलक कहलाता है, जो बंधन बरेलवी जमात इस्लामी हदीस, चारों मसलक के इदारे बनाए गए थे, उनका खाका बनाया गया था, मॉडल बनाया गया था। आपको मदरसा अंदाजा भी दिख रहा है, मदरसा हमीदिया के लंघाट भी दिख रहा है, फैसला इस्लामी रसूलपुर भी दिख रहा है, मदरसा अहमदिया सल्फिया भी दिख रहा है। इन चारों के खाका को एक जगह रख करके हमने दरभंगा शहर के लोगों से तकाजा किया था कि मैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब यहाँ से पढ़ के आया हूँ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सबको लेकर के चलते हैं, आपस में मेल मोहब्बत के साथ चलते हैं। महाबत तैयबात भी चाहता है कि इन 4 इदारों के खाके बना करके तो महाबत तैयबात ने एक जगह रख दिया है। अब आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी एक जगह हो जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्बत उसका असर पड़ा था। तो मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ।